السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پاس آج جو ورک شیٹ میں نے آپ کو جو کویسچن دیا ہے وہ یہ ہے کہ پرنانی افسانے سے آپ کیا سبق اخذ کرتے ہیں۔ تو میں اس کو آپ کو بتا دوں گی کہ اس افسانے سے ہم یہ سبق اخذ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ میاں بیوی دونوں میں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں اور بدگمانیوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے بلکہ اسے بھول جانا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو گھر کی باتوں میں دخل دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ میاں بیوی کے آپس کے تنازعات کو ہوا دے کر مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس سے یہی سبق اخذ کیا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو خود ہی سلجھانا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دوسرا کویسچن دیا تھا کہ کیا آپ کے خیال میں ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی شکایتیں یا اگر گلے شکوے ہو جائیں تو کیا ہمیں رشتہ داروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، یہ اخلاقی یا معاشرتی نقطہ نظر سے درست ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یہ گلے شکوے کرنا اور یہ ہمارے لیے درست ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ ہے کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان تلخیاں اور بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، اکثر آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے شکایتیں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے بلکہ مزید پیچیدگیوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی کی شکایت کسی اور سے کرنا یا اپنے شوہر کی شکایتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنا اخلاقی اور معاشرتی طور پر ایک غلط اور ناجائز کام ہے۔ تو اس لیے اس کا آنسر آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک دیا تھا، ایک آپ کو میں نے سیاق و سباق کے حوالے سے آپ نے اس کی تشریح بھی کرنی ہے، جو میں نے آپ کو اس میں دیا ہے پیج پہ سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو ایک دیا ہے کہ بڑی بی کے خیالات کا سیریل یہیں تک پہنچا کہ آمنہ اپنے شوہر کے ہاں اس کے پاس آئی۔ آمنہ حیران ہے کہ میں نے تو اس کو پلو کی کوٹری میں دلوا دیا تھا، یہاں کیوں اکر آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس سے لی گئی ہے، آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ پھر سیاق و سباق اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ آمنہ اور اس کا شوہر جب پرنانی کے مکان پر آ کر اس کے ساتھ رہنے لگے تو مکان کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، بڑھیا ایک چھوٹی سی کوٹری تک محدود ہو گئی تھی، جس سے ان کی زندگی میں بہت سی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جس سے اس کی زندگی کی دو چار یادگاریں چیزیں اس کے ساتھ تھیں نا، جس میں ایک پھٹی پرانی رضائی بھی جو تھی، جو بے شمار کپڑوں کے قطروں کی جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ ایک دن مکان میں سفیدی ہو رہی تھی، مطلب مکان کی صفائی ہو رہی تھی، تو پرنانی کی کوٹری میں سفیدی کرتے وقت جب کوٹری کا کاٹ کا بار باہر نکل گیا تو اس میں وہ پرنانی کی رضائی بھی شامل تھی۔ ٹھیک ہے، جسے آمنہ نے غیر ضروری خیال کر کے کاٹ کباڑ میں اس کو پھینک دیا۔ جب قرض خواہوں نے آمنہ اور اس کے شوہر کے ناک پر دم کیا تو انہوں نے بڑھیا کے مکان کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بڑھیا سے مکان کی دستاویز مطلب اس سے کاغذات وغیرہ پوچھے گئے تو طلب کیے تو بڑھیا نے صاف انکار کر دیا۔ ایک دن آمنہ کی بیٹی کاٹ کباڑ کی کوٹری سے پرانی رضائی نکال کر بڑھیا کے حوالے کی، جس کو دیکھ کر اس کے جان میں جان آ گئی اور آمنہ کی بیٹی سے کہا کہ یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں، میرے کلیجے کے پرزے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے تشریح ایسے کرنی ہے کہ بڑھیا ایک گٹری کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی اور اس کے ملنے پر خوشی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ایسے میں آمنہ اور اس کا شوہر دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا مکان کے دستاویز پر ایک بار پھر طلب کی، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ بڑھیا آج بہت خوش ہے اور نصیرہ سے ہنس کر باتیں کر رہی ہے، شاید ہمارا کام بن جائے گا اور دستاویز کے بارے میں بھی بتا دے گی، مطلب کاغذات وغیرہ کے بارے میں بھی بتا دے گی۔ اگر قسمت اچھی ہو تو خزانے کی کنجی خود بخود ہاتھ آ جاتی ہے۔ میاں بیوی نے دیکھا کہ بڑھیا دیوار کی طرف منہ کر کے کبھی روتی ہے اور کبھی مسکرا دیتی ہے، گدڑی کو گود میں لے کر چھاتی سے لگا کر روتی ہے اور کبھی ہنستی ہے۔ یہ دیکھ کر آمنہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ گدڑی اوپلوں کی کوٹری میں ڈال دی تھی، مطلب پرانے کوڑ کباڑ میں اس کو پھینک دیا تھا، جہاں سے اس گدڑی کا نکالنا بڑھیا کے لیے بے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر یہ گٹری کیسے بڑھیا کے پاس پہنچ گئی؟ اب مطلب یہ سوچ رہے تھے۔ تو اس عبارت کا حوالہ متن آپ نے لکھنا ہے، پھر سیاق و سباق لکھنا ہے، پھر تشریح لکھنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔